آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار معروض حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس سے اس کائنات کی تخلیق کا باعث ہے۔ حاضر محترم، چونکہ ہمارے پاس وقت تو پہلے ہی محدود ہے، میں بلا تردید بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بائیں طرف سے خواتین پردے کے پیچھے بیٹھی ہیں، ان سے میری درخواست ہوگی کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ اپنے گھر کی باتوں کو بھول جائیں گا، تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھیں کہ یہ کسی کے سادے ثواب وہاں محفل میں آئی ہیں، اور خاموشی اور ادب سے اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ سنیں۔ باتوں میں مشغول ہونا اس وقت جب کہ ذکر رسول یا آل رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اس وقت اپنی باتوں میں لگے رہنا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ بندے کو اس گھر سے کوئی خیرات نہیں ملی، اس مقدس گھر سے جو محروم رہا وہی ان کا ذکر سنتے ہوئے بھی بولتا رہتا ہے، تو اپنی محرومیوں اور بدنصیبیوں کو بڑے کریں، اس سر کے سامنے جھکیں گے۔ اس شور میں جو میرے کانوں تک پہنچ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس طرف بیٹھے ہوئے حضرات کے کانوں میں بھی آئے گا، اور آج یا تو سمجھ نہیں آئے گا یا کوئی پکڑی نہیں جائے گا۔ بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مرنا تو سب نے ہے، اس میں تو شک نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ مر کر اس جہان سے اگلی دنیا میں جاتا ہے تو اپنے ساتھ لے کے کیا جاتا ہے؟ اپنے ساتھ کچھ ایسا وہ لے کے گیا جو وہاں اس کی بخشش اور نجات کا سبب بن سکے۔ ہم عام طور پر نیک کاموں کا تذکرہ کرتے ہیں اور درس دیتے ہیں اعمال اچھے ہونے چاہیے، نیک ہونے چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ اچھے اعمال ہیں کیا؟ جتنے اعمال اچھے ہیں ان میں سے سب سے جو اچھا عمل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیونکہ خود سرکار نے یہ بات فرمائی۔ آپ نے پوچھا صحابہ سے، مجھے بتاؤ اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ، کیا تم جانتے ہو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا کون سا کام لگتا ہے؟ سب سے پیارا کون سا کام ہے؟ تو روایت میں ہے قال قائل الصلاۃ والزکات، کوئی بولنے والا بول کے کہنے لگا حضور نماز پڑھنا، زکات دینا سب سے پیارا عمل ہے۔ وقال قائل الجہاد، اور کوئی دوسری طرف سے بولا کہنے لگا حضور جہاد سب سے پیارا عمل ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہے، احب الاعمال الی اللہ الحب للہ، سب سے پیارا کام اللہ کے لیے لگتا ہے کہ کوئی اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرے اور اسی کی خاطر کسی سے قوت رکھ رہا ہے۔ نماز زکات ہم پیچھے رہ گئی، اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرنا اوپر چلا گیا۔ سب سے پیارا عمل یہ ہوا کہ اللہ کی خاطر کسی سے محبت کی جائے۔ اب میں یہ عرض کرتا ہوں، اللہ کی خاطر جس سے محبت رکھنی ہوتی ہے، اس کائنات میں جو کوئی اس لائق ہے کہ اس سے اللہ کی خاطر محبت کی جائے، ان سب میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت کا کمانا ہے جس سے اللہ کی خاطر محبت ہو جائے۔
سب سے زیادہ محبت کے قابل جو ہے وہ محمد کا گھرانہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں تو اس جان کا پتہ ہی نہیں چل سکا، ان کی عظمت کا اندازہ نہیں ہو سکا، ان کی محبت کیا کیا انعام دلوا دیتی ہے تو خبر ہی نہیں ہے، کتنے برائیوں کو ہٹا دیتی ہے پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے پتہ نہیں ہے، خود منشا یہ نہیں، شریعت چاہتی یہ نہیں کہ لوگ خود چلے محمد کے تاکہ پتہ ہو کیا بتائے ہی باتیں کرتے نہیں ہے. کیا ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے خطاب کیا، فرمایا علی لولا ان یکون فیک طوائف من امتی بما كان نثارا فی امتی عیسی ابن مریم. علی اگر وہ بات نہ ہوتی، اگر وہ بات نہ ہوتی، مجھے یہ ڈرنا ہوتا کہ لوگ میرے بارے میں ویسے ہی باتیں شروع کر دیں گے جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کے بارے میں باتیں شروع کی ہیں. اگر مجھے یہ ڈرنا ہوتا لَقُلْتُ فِيكَ الْيَوْمَ مَقَالًا، آج میں تیرے بارے میں ایک ایسی بات لوگوں کو بتا دیتا ہوں، لَا تَفُرُّ بِأَحَدِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَخْرَجَ الْهَوَىٰ بِنَظْرِكَ بَيْتَ يَدْعُو بِهِ الْبَرْكَةَ. فرمایا ان لوگوں کو ایک ایسی بات بتا دیتا ہوں کہ جس مسلمان کے قریب سے گزرتا وہ تیرے قدموں کی بات ثابت کرنے کے لیے تو جس مسلمان کے پاس سے گزرتا، جس مسلمان کے پاس سے گزرتا، جس لفظوں میں غور رکھیے، لفظوں میں غور رکھیے، میں ایسی بات کرتا تو جس مسلمان کے پاس سے گزرتا وہ تیرے پیروں کی مٹی پر کر کے اٹھا دے. لفظ نہیں غور کیا، تم جس مسلمان کے پاس سے گزرتا ہے، جس مسلمان کے اندر کون کون ہوتا ہے، جس وقت سرکار ارشاد فرما رہے تھے خدا جانے جس مسلمان میں حضور کا سوالات صحابی سرکار کے کل صحابہ رہے تھے. علی اگر میں تیرے بارے میں وہ بات بتا دیتا تو کیا سے بلتا تیرے قدموں کی مٹی پر قبر کے لوگ لے گئے. اس کا مطلب بتایا ہی نہیں ہے. معرفت اب خود ڈھونڈو اس گھر کی، اس گھر کا مقام کیا ہے نہیں جانا جا سکتا. اتنا سمجھ کرے گا 40 سال محشر میں موت کے بعد لوگ زندہ ہونا شروع ہوئے اور اللہ نے سب سے پہلے 4 فرشتوں کو پھر سارے فرشتوں کو زندہ کیا. ان فرشتوں کو زندہ کرنے کے بعد اللہ نے زندہ کیا 1.25 لاکھ نبیوں کو. 1.25 لاکھ نبیوں کو زندہ کیا. ہم تھوڑا سا سمجھنا مکان دو. جس وقت اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو زندہ کیا، انجیل کہتے ہیں، جمل میں لکھا ہے انجیل کہتی ہے، انجیل کا لفظ پڑھ رہا ہے، جمل میں لکھا ہے God gave right to all his prophets. پھر اللہ اپنے سارے نبیوں کو زندہ کرے گا. وہ نبی زندہ ہو کر کیا کریں گے؟ فالوئنگ آدم، سارے نبی آدم کے پیچھے قطار بنا کر کھڑے ہو جائیں گے اور قطار کی شکل میں شریعت کو ہر نبی قطار کی شکل میں چلتا جائے گا. تو جس کی ہے اور کسی اور قطار سارے نبی کتاب بنا کر محمد کے ہاتھ میں یہ سب دیکھا گیا. 1.25 لاکھ نبی محشر کے میدان میں کتاب لگا کے کہاں جا رہا ہے؟ سرکار کے ہاتھ کو چومنے کے لیے. بھائی عجب منظر ہے، عجب منظر ہے. 1.25 لاکھ نبی جس محمد کے ہاتھ کو چومنے آ رہا ہے وہ محمد کیا ہو مقام اہل بیت کا کوئی کیا سمجھ سکتا ہے؟
سواد ماں کے نبی جس محمد کے ہاتھ کو چومنا چاہتا ہے، سرکار کائنات کے والی ہے، سرکار کا عمل خدا کا حکم ہوتا ہے، اور حضور تشریف رکھے ہوئے ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں، اور سیدہ فاطمہ آ جائے تو روایتوں کے الفاظ بدل جاتے ہیں۔ روایتیں کہتے ہیں حضور پہلے فاطمہ کو دیکھ کے مرحبا کہتے ہیں، پہلے مرحبا کہتے ہیں، ثم قام الیہا، پھر کھڑے ہوتے ہیں اور فاطمہ کے آگے بڑھتے ہیں۔ فقط کھڑے نہیں ہو رہے، فقط کھڑے نہیں ہو رہے، کھڑے ہو کر فاطمہ کے آگے جاتے ہیں، ثم قام الیہا، پھر فاطمہ کی طرف بڑھتے ہیں، آگے جاتے ہیں، فقبلہا، فاطمہ کا ماتھا چومتے ہیں۔ اتنا ہی تو نہیں ہے، اتنا ہی تو نہیں ہے، فاطمہ کا ماتھا چومتے ہیں، ثم اخذ بیدہا، پھر فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتے ہیں، وجاء بہا، پھر فاطمہ کو لے کے اپنے ساتھ آتے ہیں، حتی یجلسہا فی مکانہ، یہاں تک کہ جہاں خود بیٹھتے تھے وہاں فاطمہ کو بٹھا رہے تھے، جہاں خود بیٹھے تھے وہاں فاطمہ کو بٹھایا۔ اس کا مطلب ہی خدا جانے کیا ہے، مقام محمد کیا ہے، اور جہاں سرکار بیٹھے ہیں وہاں حضور فاطمہ کو بٹھا رہے ہیں، جہاں حضور فاطمہ کو بٹھا رہے ہیں، کوئی مقام فاطمہ کیسے جانے؟ یہ وہ محمد ہے جن کو ساتوں آسمانوں پہ ہر دروازے پہ نبیوں نے مرحبا کہا تھا، وہ نبی اٹھ اٹھ کے مرحبا اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کمال ہے، کمال یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ حضور کی بیٹی ہے، لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا، یہ میری بیٹی فاطمہ یہ تو محمد کی ماں ہے بیٹی، مگر اسی کی شفقت اور اس کا پیار جو سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کے ساتھ کرتی ہے، اسے دیکھ کر سرکار نے فرمایا اتنا خیال رکھتی ہے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے۔ ماں جس طرح اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے ویسے سیدہ فاطمہ خیال رکھ رہی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ میں نے جو پردے کے پیچھے بائیں طرف خواتین بیٹھی ہے میں انتظار کرنا چاہتا ہوں، سیدہ فاطمہ نام ہے اس کائنات کی زینت کا، اس کائنات کے حسن کا، اس کائنات کی حیات کا۔ سیدہ فاطمہ جو عورت بھی فاطمہ کی قدیم بن کے رہتی ہے دنیا اس کی تحقیق سے بیٹھے رہتی ہے، لیکن جس نے سیدہ فاطمہ کو نہیں پہچانا اسے کیا کہے، کیا کہتا ہے اقبال، مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز، اور سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشمی رحمت للعالمین، امام اولین و آخری، بانو تاجدار حضرت مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادرہ مرکز پرکارش، مادرہ کافلہ سالارش۔ اقبال کہتا ہے حضرت عیسیٰ کی ماں مریم ہمیں صرف اس لیے عظیم ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے، ایک نسبت ہے اس لیے ہمیں مریم عظیم ہے۔ فاطمہ الزہرا کی ترتیب ایک نسبتیں ہیں، کہاں پہلی بات ہے نور چشمی رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ فاطمہ الزہرا کی پہلی نسبت یہ ہے وہ محمد عربی کی آنکھوں کا نور ہے، آنکھوں کا نور ہے وہ محمد عربی جو اولین و آخرین کے امام ہے، ان کی آنکھوں کا نور ہے فاطمہ الزہرا۔ دوسری نسبت سیدہ فاطمہ اس ہستی کی زوجہ ہے جس کی شان کے قرآن کی سورہ ہوئی ہے، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، جو مرتضی بھی ہے مشکل کشا بھی ہے شیر خدا بھی ہے۔ اور فاطمہ کی تیسری نسبت یہ ہے مادرہ مرکز پرکارش، مادرہ کافلہ سالارش۔ تیسری نسبت یہ ہے کہ فاطمہ حسین کی ماں ہے، فاطمہ حسن کی ماں ہے۔
تاجدارِ ختم نبوت تاجدارِ ختم نبوت تاجدارِ ختم نبوت تاجدارِ ختم نبوت. اتنا ہی نہیں، اقبال آگے بڑھا ہے اور اقبال نے وہ بات کر دی ہے جو قیامت تک پھر کوئی دوسرا دل میں تو رکھ سکتا تھا، کر نہیں سکتا. ایسے جملے بولتے ہیں اقبال کہتا ہے رشتہ معین زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ. وہ کہتا ہے خدا کے قانون نے، اللہ کے قرآن نے میرے پیروں میں زنجیریں ڈال رکھی ہے، میں چل نہیں سکتا. اللہ کا قرآن مجھے روک رہا ہے. واسے فرمانے جناب مصطفیٰ مجھے حضور کے فرمان نے روکا ہوا ہے، زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں. اگر یہ بات نہ ہوتی ورنہ گرد تربت شردیل میں سجنہ ہے پر خاکے دے پاشیق میں. اگر یہ روکا نہ ہوتا شاہدی میں دیکھا میں تیری قبر کا طواف کرتا، لوگ کعبے کا طواف کرتے، میں تیری قبر کا طواف کرتا، لوگ مدعا کو سجدے کرتے، میں تیری قبر کا سجدے کر رہا ہوتا، میں تیری قبر کے سامنے سجدے کرتا. ورنہ گرد تربت شردیل میں میں تمام کرتا تیری قبر کا سجدہ ہے. ایک سجدہ نہیں سجدہ ہے اور خاکے میں پاشید میں لاکھوں سجدے فاطمہ تیری قبر کے سامنے کرتا. کس لیے یہ فاطمہ تو زہرا ہے، وہ محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عجب منظر ہے، حشر کا میدان ہے، عجب منظر ہے. پھر سے دیکھ لیں یہ جملہ بڑا عجب ہے. ساری زندگی یہ پڑھتے آئے، ساری زندگی یہ سنتے آئے، محشر میں آواز آتی ہے یا اہل الجنہ تقدسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم ان فاطمہ بنت محمد نور الفرات. اے محشر والو قدمیں جھکا لو. عجب لفظ ہے، تقدسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو چکائے، وغضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں نیچے کرو. محمد کی بیٹی فاطمہ سرات ڈال کر کے نہ رہی ہے. ہم نے نہیں سمجھا، ہم نے نہیں دیکھا. ساری زندگی حدیث تو پڑھ لی، لفظوں پہ غور ہی نہیں کیا، لفظوں پہ غور ہی نہیں کیا. روایت تو کہتی ہے لا اہل الجمع، محشر میں کھڑے سارے لوگ، اس محشر میں آدم بھی کھڑے ہیں، ابراہیم بھی کھڑے ہیں، عیسیٰ بھی کھڑے ہیں، اسماعیل بھی کھڑے ہیں. اسی محشر میں جبریل بھی کھڑا ہے. کہا جتنے محشر میں کھڑے ہو سب نظریں جھکاؤ، اس لیے کہ فاطمہ محمد کی بیٹی فاطمہ سرات پار کر کے جا رہی ہے. میں کہتا ہوں عجب منظر ہے، عجب منظر ہے. ایک مومن جب پل صراط پہ آتا ہے تو حدیث کہتی ہے نیچے سے جہنم کی آگ سے پکارتی ہے جو دیا محمد مومن، جو دیا مومن، اے مومن جلدی سے گزر جا، جلدی سے گزر جا. تیرا نور میری آگ کو بجھا رہا ہے. مومن منصراف مار کرے، جہنم کی آگ کہے اے مومن جلدی گزر جا، تیرے نور کی وجہ سے میری آگ بجھ رہی ہے. یہ مومن ہے، یہ عام مومن ہے. صراط پہ کھڑا ہو، جہنم کی آگ پریشان ہوتا ہوئی ہے. جس لمحے فاطمہ کی سواری گزرے، جس لمحے سیدہ تمہیں العالمین کی سواری گزرے گی، عجب منظر ہے. میں نے حدیث کی کتابوں میں کبھی یہ لفظ نہیں پڑھا جو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سیدہ فاطمہ کی شان میں کہا ہے. کیا لفظ رہا، کیا لفظ رہا. کہنے لگی ہم بیٹھے تھے، حضور کی بیٹیاں بیٹھی تھی اور اتنے میں قد اقبلت فاطمہ علیہ السلام،
فاطمہ نہیں آئی، فاطمہ علیہ السلام آئی ہے۔ عجب لفظ ہے، عجب لفظ ہے، ہمارے یہاں رولا پڑا ہے، رضی اللہ عنہ کہیں گے علیہ السلام کہیں، کہتے ہیں علیہ السلام تو نبیوں کو کہا جاتا ہے، عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہے فاطمہ علیہ السلام۔ اور پھر عجب منظر تھا، عجب منظر تھا جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ کہنے لگی میں نے نہیں دیکھا ما رأيت أسرها عداوة برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولا حدیث ولا جنس من فاطمہ، میں نے کوئی اور نہیں دیکھا بس فاطمہ میں دیکھا، بولتی تھی تو محمد کی طرح بولتی، اس کے جملے لفظ ہوتے تھے تو سرکار کی طرح ہوتے تھے، وہ بیٹھتی تھی تو لگتا تھا محمد بیٹھے ہیں، بولنا سرکار کی طرح، لفظ جو ادا کرتے ہیں وہ سرکار کی طرح، ایک ہے گفتگو کا انداز، ایک ہے گھر سے نکلنے والے لفظ، وہ لفظ بھی سرکار کی طرح کہتی ہے تو سرکار کی طرح، اور فرمانے لگی رام اللہ ہے ماں تقوی مشیتها مشیت رسول اللہ، اللہ کی قسم فاطمہ کی چال مصطفیٰ کی چال سے ایک انچ بھی الگ نہیں ہوئی، چلتی تھی تو لگتا تھا محمد چل رہے ہیں، چلتی تھی تو لگتا تھا محمد چل رہے ہیں، بولتی تھی تو لگتا تھا محمد بول رہے ہیں، کہتی تھی تو لگتا تھا محمد کہہ رہے ہیں، یہی تو وجہ تھی محمد اٹھتے تھے تو اپنی جگہ فاطمہ کو بٹھاتے تھے، یہ مقام فاطمہ الزہرا ہے، وہ مقام فاطمہ الزہرا، کسی نے آنچل کی جس کا نہیں دیکھا، کسی نے آنچل جس کا نہیں دیکھا اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، عجب منظر ہے، اس گھر کو نہیں پہچانا جا سکتا، اس گھر کا مقام اونچا ہے، لیکن عجب ہے سرکار نے جو جملہ ارشاد فرمایا نا، فرمایا من احب، جو کوئی چاہے یا حیات، وہ چاہے کہ ویسے جیے جیسے میں جیا، عجب بات ہے، کوئی چاہے ویسے جیے جیسے میں جیا ہوں، وہ یموت موتی، اور اس دنیا سے ویسے چاہے جیسے میں جا رہا ہوں، وہ جیسے وہ جنت الخلد التي وعدنی ربی، اور اس جنت میں رہے جس کا وعدہ میرے رب نے مجھے دیا ہے، تو میں کہتا ہوں فلیتولی علی بن ابی طالب، میرے علی سے محبت کرنے کے قدم میں پہنچا دے رہی ہے، اب اتنی جو مخالفت کی ہے تو اس گفتگو کو میں کسی نقطے پہ لے کے آنا چاہتا ہوں، کسی نقطے پہ لے کے آنا چاہتا ہوں، بتائیے گا 5 منٹ ہے، یہ تو گھر ہی اونچا، گھر ہی اونچا، میں پلٹتا ہوں یہاں، لیکن کمال ہے مجھے فرزدہ کے وہ شعر یاد آ گئے، فرزدق شاعر نے جو امام زین العابدین کی شان میں کہے تھے، وہ شعر کمال تھے، کمال رہا جس وقت ہشام بن عبد الملک مکے میں آ کے بیٹھا تھا اور لوگوں نے کعبے کا طواف اسے کرنے نہیں دیا، ہجوم سے پریشان ہو کر الگ کرسی رکھوا کے بیٹھا اور تھوڑی دیر کے بعد انتظار کر رہا تھا کہ ہجوم کب ہو میں طواف کروں، ہجوم پڑتا جا رہا تھا، اچانک دیکھا کہ لوگوں نے رستہ بنانا شروع کر دیا، کعبے کے داخلی دروازے کی دیکھا تو دیکھا وہاں سے زین العابدین آ رہے تھے، دو چادروں میں لپٹے، لوگ رستہ دیتے جا رہے تھے، امام آئے اور آ کے سرکار نے طواف کیا، جب طواف کیا جدھر سے گزرتے تھے لوگ رستہ بناتے جاتے تھے، پھر سرکار نے 7 چکر پورے کیے اور چکر پورے کرنے کے بعد جب کھڑے ہیں حجر اسود کی طرف، لوگوں نے حجر اسود کو چومنا چھوڑ دیا، الگ ہو گئے کہ اب پہلے امام زین العابدین چومیں گے پھر ہم چومیں گے، ہٹ گئے، سپاہی جو پیچھے کھڑا تھا ہشام کی کرسی کے پاس کہنے لگا آج کو تو کسی نے رستہ بھی نہیں دیا اور اس کے لیے اتنی تعظیم پیش کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ مدحانا، یہ کون ہے؟ ہشام چل چکا تھا، حسد کی آنکھ میں چل چکا تھا، جانتا تھا یہ کون ہے، جانتا تھا یہ اسی حسین کا فرزند ہے جسے اپنے کربلا میں شہید کیا تھا اور
یہ ان کا فضل ہے. جانتا تھا ہم نے دنیا کی لعنتیں حاصل کر لی ہے مگر یہ سب بلند ہے. مگر بولا سپاہی نے پوچھا یہ کون ہے؟ نادان بنا مجھے تعارف کروانا پڑے گا. اگر میں کہوں گا یہ وہ ہے تو سپاہی پولیس تانا دیں گے یہ وہی ہے جس کے مقابلے میں تم کھڑے تھے. تمہارا خاندان کھڑا تھا وہ تو عزتیں پا گیا تم ذلیل ہو گئے. کہنے لگا میں نہیں جانتا یہ کون ہے. جانتا تھا مگر کہنے لگا میں نہیں جانتا. سپاہی سے بات کریں چند قدم پر بیٹھا ہے فرض نہ کرم کا شاعر. غصہ جوش آ گئی ان کا کھڑا ہوا کہنے لگا تو نہیں جانتا یہ کون ہے. میں بتاتا ہوں یہ کون ہے. میں بتاتا ہوں یہ کون ہے. هذا الذي تعرف فتحادته فالحل والبيت تعرفه والحل والحرم. یہ وہ ہے جب چلتا ہے تو مکے کی زمین اس کے پیروں کو پہچانتے ہیں. اللہ کا گھر بھی اسے پہچانتا ہے. مکے کے رہنے والے بھی اسے پہچانتے ہیں. باہر والے بھی اسے پہچانتے ہیں. هذا من خير عباد الله كلهم هذا التقي التقي الطاهر العلم. یہ اس کا فرد ہے جس کی جوڑ کا دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ اس کا فرد ہے یہ پاک ہے ستھرا ہے طیب ہے طاہر ہے اونچے نشان والا ہے. تو نہیں جانتا یہ کون ہے. میں بتاتا ہوں هذا ابن فاطمہ ان كنت جاهلا. تو نہیں جانتا میں بتاتا ہوں یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے. یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے. میں جب نہیں انبیاء اللہ کا خاتم. یہ وہ ہے اس کے نامہ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں. یہ وہ تو نہیں جاتا میں بتاتا ہوں یہ کون ہے. یقاد یمسک ہوئی حفاظ اللہ ہی یقاد یمسک ہوئی حفاظ اللہ ہی رکن الحدیم اذا ما جاء یسرب. یہ وہ ہے اگر غصہ دینے حجر اسود کے پاس ہے تو ہو سکتا ہے حجر اسود پہلے نکل کے اس کے ہاتھوں کو چھوڑ جائے. یہ وہ ہے حجر اسود اس کو پہچانتا ہے. نہیں سب کرنے کا من ہاتھ میں آئے نہیں. تو کہتا ہے تو نہیں جانتا. تیرا نہ جاننا اس کی شان میں کوئی کمی نہیں رہتا. والعرب تعرفه والعنقة والعجم. جسے تو نہیں جانتا تو عجم سے پہچانتے ہیں. یہ کون ہے. من ناصر حبهم دينا فبغضهم كفرا وقربهم مرجع وقتهم. اس کا تعلق اس گھر کے ساتھ ہے جن کی محبت کا نام دین ہے. اس کا تعلق اس گھر کے ساتھ ہے جن کے قوت کا نام کفر ہے. اس کا تعلق اس گھر کے ساتھ ہے جن کے پورے میں رہنے والا نے جہاد میں جاتا ہے. تو نہیں جانتا یہ کون ہے. مقدم بعد ذکر اللہ ذکرهم فی کل صادق ومختوم به الکلم. یہ وہ ہے اللہ کے ذکر کے بعد وسیلے کا ذکر ہوتا ہے. ساری باتیں ان کے ذکر میں ختم ہوتی ہیں. تو نہیں جانتا یہ کون ہے. میں بتاتا ہوں هذا علی رسول اللہ طالبہ وحنفت نور خدا تعالی الامم. یہ وہ ہے یہ وہ زین العابدین ہے جس کے باپ کا نام محمد عربی ہے. یہ رسول کا بیٹا ہے جس کے نور سے دنیا روشن ہے. عزیزان گرامی میں بتانا یہ چاہتا ہوں نیک اعمال کریں آخرت کے لیے کریں. سارے نیک اعمال پتہ نہیں قبول ہوں کہ نہ لیکن حضور کے گھر کی محبت ایسی ہے جو قبول ہی قبول ہے. محبت اہل بیت افضل ترین عمل ہے. یہی عمل ہے جو روشنی ہے. یہی عمل ہے جو نجات ہے. یہی عمل اسوہ ہے. اسی میرج ہال میں شادیاں بھی ہوتی ہیں. اسی میرج ہال میں بے پردہ عورتیں بھی پھراتی ہیں. اسی میرج ہال میں بے حیا مرد بھی پھراتے ہیں. ہر میرج ہال دنیا کا اس کے اندر یہی کچھ ہے. لیکن وہ عورتیں جو فاطمہ کو اپنی مالکن سمجھتی ہے نا ان کی آنکھوں پہ بھی پردہ رکھا ہے سروں پر بھی دوپٹہ رکھا ہے. محمد کے گھرانے کے نوکر ہوتے ہیں اپنی آنکھوں پر تلوار محمدی کا دعویٰ کے رکھتے ہیں اور وہ اپنی آنکھوں پر چومنے نہیں دیتے. وہ سمجھتے ہیں ہم نے پیسے میں فاطمہ کے لیے نظریں جھکانی ہے. اس دنیا میں فاطمہ کی ہر خلیج کے سامنے نظریں جھکائے بیٹھ گئے. یہ سبق ہے جو مائیں اپنے بچوں کو سکھاتی ہیں. یہ حکم دیا تھا سرکار نے ادبوا اولادکم
حب نبیکم وحب اہل بیت نبیکم وقراءۃ القرآن۔ لوگوں اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ اگر حضور کے ساتھ اور حضور کی یاد کے ساتھ محبت ہے تو پھر اللہ سے بخششوں کی بھی امید ہے، اور اگر اس محبت میں کمی ہے تو پھر بخشش خطرے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج سے محبت کرنے کی اور ٹوٹ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ ادب سکھائے جو ہمیں اس گھرانے کا سچا نوکر دنیا کو منوانے پر ابھارے لوگ مانے۔ ہاں وہ جا رہا ہے غازی عباس کا نوکر، وہ جا رہا ہے حسین کا نوکر، وہ جا رہا ہے علی کا چہرے والا، وہ جا رہی ہے فاطمہ کی کنیز، وہ جا رہی ہے سلطہ کی پیروکار، وہ جا رہی ہے کمبر کی غلامی کرنے والا جا رہا ہے۔ جدھر جدھر سے بجمرے اہل بیت کی یاد تازہ ہوتی جائے۔ فاطمہ گزرتی تھی تو محمد کو یاد کراتی تھی، اب دنیا گزرے فاطمہ یاد آئے، پھر ہے جینے کا مزہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اور ایسی مائیں اللہ نے دے جو اپنی اولادوں کے سینوں میں محمد کی محبت ڈال کر، آب محمد کی محبت ڈال کر خود جب دنیا سے جائیں وہ اگلی دنیا میں ان کا استقبال ہو۔ آؤ تم اپنے گھر والوں کو محمد کا دروازہ دکھا دو۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔